بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا اور فلسطین کا اور یہودیوں کا معاہدہ ہوا ہے، اور بیچ میں قطر اور مصر آئے ہیں اور ان کی کاوشوں سے ایسا ہوا ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا یہ اچھا ہوا ہے، اور کیا یہ ایسا کیسے ہو گیا؟ مطلب کس طرح یہ لوگ انہوں نے سارا غزہ توڑ دیا، اور 48,000 کے قریب شہداء ہیں اور باقی لوگ بے شمار زخمی ہیں، اور ابھی پتہ نہیں ملبے سے کتنے لوگ نکلیں، اور اس کے باوجود وہ مسلمانوں اور مجاہدوں کی شرطوں پہ آ کر کے معاہدے کیوں کر رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بظاہر یہ لگتا ہے، پہلی بات یہ کہ یہ بہت اچھا ہوا، اگرچہ جو کھیل رہے ہوتے ہیں، جو میدان میں ہوتے ہیں، ان کی رائے ہی زیادہ بہتر ہوتی ہے، اور جو باہر تماشا دیکھنے والے ہیں ان کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، وہ تو تجزیے کر سکتے ہیں، اور جو اصل میدان میں ہیں وہ ان کی رائے اور ان کی سمجھ وہ زیادہ معتبر ہوتی ہے۔ اس کے باوجود ہمارا یہ ذہن لگتا ہے کہ اگر یہ مزید لیٹ ہو جاتا تو بہت شدید ایسا نقصان تھا کافروں کا کہ وہ دوبارہ اٹھنے کے لائق شاید نہ رہتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی سزا دی۔ ہمیں یہ نظر آتا ہے مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا، اور بالکل ہوا، اور اس سے نمبر ایک تو یہ کہ کافروں کے وہ جو بھیس تھے اور بھرم تھے کہ جی ہم بڑے سویلائزڈ ہیں اور ہم تو بڑے حقوق انسان والے ہیں، ہمارا تو چائلڈ ڈے ہوتا ہے، ہم تو مدر ڈے مناتے ہیں، وہ سارا ان کی ساری عمارت دھڑام سے نیچے جا گری۔ پوری دنیا میں کوئی حقوق انسان والا اور جو ہیومن رائٹ والا آگے نہیں آیا، اور کسی نے آ کر یہ نہیں کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، انسان ذبح ہو رہے ہیں، اور بچوں کی تنظیموں والے وہ چھوٹی موٹی باتیں تو کرتے رہے، مگر کوئی مؤثر آواز نہیں آئی جو رکاوٹ بن سکے۔ بچے ذبح ہوئے، عورتوں کی بات کرنے والے، حقوق نسواں والے سارے، اور ان کا جو گندا چہرہ ہے وہ واضح ہو گیا دنیا کے سامنے کہ یہ بہت ہی سفاک لوگ ہیں اور انسان نہیں، یہ درندے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے مسلمانوں کے جو بائیکاٹ تھا ان کی مصنوعات کا، وہ اتنا مؤثر رہا کہ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کو یہ پوری دنیا میں ان کی رکاوٹیں دور کرتے ہیں، اور جیسے اب پاکستان ہے تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم پیپسی کو بند کر دیں یہاں پہ، یا ان کے کسی اور پروڈکٹ کو بند کر دیں، کیونکہ پوری دنیا کا دباؤ ہوتا ہے اس بات پہ۔ تو یہ جو کارپوریٹ سیکٹر ہے یہ امن کے دنوں میں کماتا، اور یہ حکومتیں ان کی مدد کرتی ہیں، اور جنگ کے دنوں میں یہ ان کی مدد کرتے ہیں، گویا کہ ان کی بی ٹیم ہوتی ہے یہ، اور ان کی بی ٹیم پر آپ لوگوں نے بہت کاری ضرب لگائی ہے۔ شنید میری یہ ہے کہ شیل جو کہ یہودی کمپنی تھی، وہ پاکستان میں سارے حصے بیچ کر بھاگ گئی ہے، وہ اسٹیبل نہیں ہو سکی، پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکی، اور جو باقی چیزیں ہیں وہ مسلمانوں نے ٹھیک طریقے سے بائیکاٹ نہیں کیا، اور متبادل جو تھا وہ بھی ٹھیک طریقے سے لوگوں کی ضرورت پورا نہیں کر پایا، اس وجہ سے کسی حد تک چل رہے ہیں، اور بڑی بڑی آفریں اور بڑے بڑے انعامات اور یہ اس کے ساتھ وہ چل رہی ہیں۔ اگر مسلمان یہ سوچیں کہ میں نے متبادل کی طرف نہیں دیکھنا، بلکہ غلط چیز ہے اس کو میں نے استعمال نہیں کرنا، میرے پاس متبادل ہے یا نہیں، جیسے کے بغیر گزارا چلتا ہے، جیسے ہی مشروبات ہیں، اگر یہ نہ پیے جائیں تو انسان مرتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے صرف اتنا کرنے سے ان کو بہت زیادہ نقصان دے دیتا ہے، اور ایسا ہوا ہے۔ یہ بھی ان کا بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ تیسرا یہ ہوا کہ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ بھئی میں تو جہاں جہاں باہر ہمارا پیسہ جا رہا ہے ہم نے تو دینا بند کر دینا ہے، میں آ گیا تو میں نے کسی کو باہر پیسہ نہیں دینا، یہ ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے کہ ہم لوگوں کو پیسے دیتے پھریں۔ تو یہ بھی ایک انڈائریکٹلی، اگرچہ وہ یہودی نواز ہے، اس کے باوجود یہ دھمکی بھی بڑی ان کے لیے معنی خیز رہی۔ اور پھر امریکہ مدد کرنے کے کتنا ایک لائق رہا، اس پر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آیا، وہ ساری ریاستیں مل کر ایک ریاست کی آگ بجھانے پہ لگی ہوئی ہیں، اور وہ ناکام ہیں، اور وہ 10% بھی نہیں بجھا سکی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ سزا نظر آ رہی ہے ہمیں، تو اس وجہ سے بھی وہ ڈیمیج ہوا بہت زیادہ، بہت بڑا ان کا نقصان ہوا، اور وہ جو
بہت زیادہ باہر پاؤں پھیلانا اور سازشیں کرنا اس کی وہ استعداد کم ہوئی، اور پھر اتنا کچھ بمبارڈمنٹ کرنے کے باوجود آفرین ہے فلسطینیوں کو کہ وہ وہاں سے چھوڑ کر کہیں بھی جا سکتے تھے۔ بے شمار فلسطینی سعودیہ میں ہیں، مصر میں ہیں، اردن میں ہیں، ادھر ہیں، مگر وہ نہیں گئے، اور وہ گولیوں کے سائے میں اور تلواروں کے سائے میں وہاں ڈٹے ہوئے۔ ان کے خیمے پلاسٹک کے لفافے ہیں اور پانی ان کے خیموں میں جا رہا ہے اور سرد ہوائیں چل رہی ہیں، سردی ہے، اس کے باوجود وہ وہیں رہے۔ یہ ان کی بہت بڑی قربانی اور صبر ہے، اور صبر کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی دیا کرتا ہے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کوئی مار کا نہیں لڑا تھا کافروں کے ساتھ، بس ان کے صبر کی وجہ سے، بما صبروا، اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کی وجہ سے دشمن کو خود ہی ہلاک کر دیا اور خود ہی ان کو اس کا وارث بنا دیا۔ تو ان لوگوں نے بہت بڑا صبر کیا، اپنے بچوں کے تڑپتے ناشے اور اپنے عورتوں مردوں کے، اس کے باوجود صبر کیا، اور کہیں سے بھی ہمیں جزا فضا واویلا اس کی رپورٹ نہیں ملتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بھی دشمن پر دباؤ اور اس کا نقصان کیا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اتنا کچھ کے باوجود وہ اپنے پکڑنا نکالنا تو دور کی بات ہے، اپنے یرغمالی اور اپنے قیدی معلوم بھی نہیں کر سکے کہ ہیں کہاں۔ پھر ان کا اسلحہ اور ان کا جو آئرن ڈوم تھا اور سب فیل ہوتے نظر آئے، اس کے باوجود اندر حملے ہوتے نظر آئے۔ تو اتنی بڑی لیول کی جنگ اور اس پہ اتنے اخراجات، اور 1.5 سال ہونے جا رہا ہے۔ اتنی لمبی جنگیں لڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ 1 ہفتہ 2 ہفتے لڑنا پاکستان جیسے ملک کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو یہ 15 مہینے اس نے بھی ان کا بھرکس نکال دیا۔ تو یہ سب کچھ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل سب سے پہلے ہے، اور مظلوموں کی بد دعائیں ان پر، ان کا بھی اثر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط لکھا تھا ایرانیوں کو، تو انہوں نے آپ کا خط پھاڑ دیا تھا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو پھاڑ دے، تو ان کو پھاڑ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ بد دعاؤں کا بڑا اثر ہوتا ہے، قنوت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں نے پوری دنیا میں دعائیں کیں، اور جن پر ظلم ہو رہا تھا انہوں نے بھی دعائیں کیں، اور کافروں پر بد دعائیں کیں۔ اس کی بھی تاثیر تھی کہ آج اللہ تعالیٰ وہ دن دکھا رہا ہے کہ مسلمانوں کی شرطوں پر کافر نے معاہدہ کیا ہے، اور کوئی رکاوٹ نہیں بنی، کوئی اونچ نیچ نہیں کی، بلکہ بہت اچھا بچہ بن کر انہوں نے اس کو موافقت کی ہے۔ اور پیچھے ان کے امریکہ، اور امریکہ کے پیچھے ایک جونک لگی ہوئی ہے وہ یوکرائن کی، وہاں بھی ان کا پیسہ نکل رہا ہے، جا رہا ہے۔ ان سب اسباب کو یہ اللہ تعالیٰ کے ہی طرف سے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ تو کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا، اسباب کے ذریعے کر رہا ہوتا ہے۔ تو ان سب اسباب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ دن دکھایا کہ مسلمانوں کے تمام مجاہدوں کو چھوڑنے کا معاہدہ، اور پھر غزہ کو خالی کرنے کا معاہدہ، اور جو مسلمان چاہتے تھے اس کے مطابق مسلمانوں کی شرطوں پر معاہدہ کرنے پر مجبور ہوئے۔ یہ بہت خوش آئند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خون کا رنگ اس کی تاثیر پیدا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دعائیں سنی ہیں، اور اس کے نتیجے میں دشمن ننگا ہو گیا ہے، اور اس کا ظلم ظاہر ہو گیا ہے، اور مسلمانوں کا جو جس حد تک اچھے سے اچھا ہو سکتا تھا اس کے مطابق یہ معاہدہ ہو گیا ہے۔ ہمیں اس پر خوشی ہے، اور ہم اس کو قابل ستائش سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید مسلمانوں کو کامیابیاں عطا فرمائے۔